سے ہمارا علم پکا ہوتا ہے. تو ہم نے اس سے پہلے یہ جانا تھا کہ اسکالرز نے 5 میجر پوائنٹس ہمارے جو انسانی ماؤتھ میں ڈیٹیکٹ کیے جو جہاں سے لیٹرز ایمٹ ہوتے ہیں. ان میں سے ایک الخیشوم ہے، الجوف ہے، الحلق ہے، اللسان ہے اور الشفتان ہے یعنی ہونٹ. ابھی جس پر ہے ہم الجوف پر ہیں. اور الجوف سے کا مطلب کیا ہے؟ منہ کا خالی حصہ، the empty space in mouth. اور اس سے جو لیٹرز ادا ہوتے ہیں وہ 3 مدیہ لیٹرز ادا ہوتے ہیں، الف مد، واو مد اور یا مد. سو فار ہم نے الحمدللہ الف مد اور یا مد کیا ہے. آج انشاءاللہ ہم واو مد کو دیکھیں گے. تینوں یہ جو مدود ہیں ان کو 2 حرکہ کے برابر کھینچا جاتا ہے. جیسے ب، بی، بو، ایک حرکہ با، بی، بو، 2 حرکہ، اسی حرکہ کو ڈبل کرنا ہے. با، بی، بو، با، بی، بو. جو تینوں حروف مدیہ ہیں ان کی ادائیگی کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں ہے کہ ہمارے کیونکہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ الجوف منہ کا خالی حصہ ہے تو ان کے لیے کسی بھی جگہ کا تعین نہیں کر سکتے کہ منہ کے کس حصے سے یہ ادا ہوتا ہے. ان کی تکمیل آواز کے ختم ہونے پر ہو جاتی ہے. جیسے جب ہماری سانس رکنے لگتی ہے آپ کتنا لمبا کھینچیں گے، او، بو، تو. تو جب ہماری آواز ختم ہوتی ہے تو ان کی بھی تکمیل ہو جاتی ہے. یعنی آواز کے ختم ہونے کے ساتھ یہ حروف بھی ختم ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر با کو اگر ہم ادا کریں اب تو وہ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کی آواز میں لینتھننگ نہیں ہے، لیکن ان کی آواز دراصل جاری رہتی ہے کیونکہ ہمارے منہ سے ہوا کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے. تو اس لیے ان کو الحروف الحوائیہ بھی کہا جاتا ہے. یہ ڈیفینیشن صرف آپ کے نالج کے لیے کہ اگر کبھی آپ الحروف الحوائیہ پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں کہ الحوائیہ کیا ہے. تو دراصل حروف مدہ کو حروف الحوائیہ بھی کہا جاتا ہے. واو مد کیسے ادا ہوتا ہے؟ واو مد سے واو ساکنہ سے پہلے والے لفظ کے اوپر جب دمہ آ جائے اس کو واو مد کہتے ہیں. واو ساکنہ سے پہلے حرف پر اگر دمہ آ جائے تو اس کو واو مد کہتے ہیں. جیسے با، تا، ثا، جا، جیم کوئی بھی لیٹر سے پہلے آئے گا اور اگر ان کے اوپر دمہ ہوگا جیسے با دمہ واو، بو، وو، تو یہ دراصل واو مد ہے. آج انشاءاللہ ہم تھوڑی سی پریکٹس بھی کریں گے اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کیونکہ الحمدللہ آپ سب کے پاس مجھے امید ہے کہ مدنی مصحف ہے یا عثمانی مصحف ہے. مصحف، یہ جو درست ورڈ ہے یہ مصحف ہے. مصحف میں آپ کو بعض اوقات جب آپ دیکھیں گے واو مد، اس میں واو کے اوپر آپ کو کوئی سکون کا سائن نظر نہیں آئے گا کہ اس کو ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں. جن کے پاس نہیں ہے وہ لے لیں، خرید لیں، اس کو آرڈر کر لیں. انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا گیا ہے لنک جہاں سے آپ آرڈر بھی کر سکتے ہیں. تو آپ اپنے پاس ضرور رکھیے کیونکہ ہم عثمانی مصحف اور مدنی مصحف انہیں سے سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، دونوں سیم ہیں. ٹھیک ہے، اس میں دیکھیے با کے اوپر دمہ ہے اور واو کے اوپر سکون کا سائن ہے. لیکن جب آپ عثمانی مصحف دیکھیں گے تو اس میں آپ کو یہ سائن نظر نہیں آئے گا. اس کو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں سیمپل کے طور پہ اس طرح سے. یہاں پہ آپ نے دیکھا یہ لفظ تلقو، یہاں پر آپ کو واو کے اوپر کوئی سائن نظر نہیں آ رہا، لیکن کیونکہ واو سے پہلے دمہ آ رہا ہے تو یہ واو مد ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ سب کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ 1 ٹائپ کیجئے. سو فار کتنے لوگ ساتھ ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ، بارک اللہ فیکم. اسی طرح مد لیٹرز کی ادائیگی کے لیے جیسے ہم نے بات کی کہ ان کو 2 حرکہ کھینچیں گے انلیس کہ ان کے بعد حمزہ یا سکون آ جائے. اس صورت میں یہ کوئی اور مد بن جائے گا، تب یہ مد واو مد نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اس صورت میں اس کی حرکہ
بڑھ جائے گی. اور یہ الجوف ہے جو کہ منہ کا خالی حصہ ہے. تھوڑا سا اور اسی کو دیکھتے ہیں کہ جب ہم واو مد ادا کرتے ہیں اس میں ہمارے آواز کہاں سے ادا ہوتی ہے. تو یہ ہمارے ووکل کورڈز ہیں جو ہمارے لیرنگس میں ہیں, یعنی جہاں سے ہوا نکلتی ہے اور پھر ہمارے منہ میں ٹریول کر کے باہر کو آتی ہے. ہم نے پہلے بھی اس پر بات کی تھی. تو یہ ووکل کورڈز ہیں, ان میں وائبریشن ہوتی ہے. جب ہم او کہتے ہیں تو دراصل یہاں پر وائبریشن ہوتی ہے کیونکہ ہوا یہاں سے گزر رہی ہے. ٹھیک ہے. اور سیکنڈ کیا چیز ہے, واو مد کی ادائیگی میں ہمارے ہونٹ گول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ کر کے دیکھیے, او circling the lips with the letter واو. جب آپ واو مد ادا کر رہے ہیں تو آپ کے ہونٹ گول ہوں گے. جیسے آپ نے دمہ کے لیے ہم بول کرتے ہیں نا, واو دمہ وو یا با دمہ بو, اس طرح سے اس کی ادائیگی میں بھی آپ کے ہونٹ گول ہوں گے. دو چیزیں, جب ہم واو مد ادا کر رہے ہیں تو ہمارے ووکل کورڈ میں وائبریشن ہوگی, صرف نالج کے لیے ہے. سیکنڈ کہ جب آپ ادا کر رہے ہیں واو مدہ تو آپ کے ہونٹ گول ہوں گے, آپ کے سرکل کی فارم میں آپ کے لپس ہوں گے. ایک بات بتائیے کہ جب ہم الف مدہ ہم ادا کرتے تھے, ہم نے جب اس کو سیکھا تھا, تو آپ بتائیے آواز اوپر کو جاتی تھی یا نیچے کو جاتی تھی؟ سے آپ کہہ کے بھی دیکھیں, با آواز اوپر کو جا رہی ہے, ریز ہو رہی ہے, ڈاؤن جا رہی ہے, اوپر کی طرف جا رہی ہے نا. اسی طرح جب ہم نے یا مدیہ کو ادا کیا, بی, اب بتائیے آواز نیچے کو جا رہی ہے یا اوپر کو جا رہی ہے؟ کیا فیل کرتے ہیں؟ ای, ٹھیک ہے, ڈاؤن جا رہی ہے. لیکن جب واو مدہ ادا کرتے ہیں تو آواز نہ تو اوپر جاتی ہے نہ ہی نیچے رہتی ہے. ٹھیک ہے. واو مدہ کی ادائیگی میں آواز سیدھی ہوتی ہے, اس میں کسی قسم کا اتار چڑھاؤ نہیں ہوتا. اس میں نہ تو یہ اوپر جا رہی ہے یا نیچے جا رہی ہے, neither falling nor raising. یہ اس کی ایک واو مدہ کی ون آف دا کوالٹی ہے جو آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں. تو یہاں پر بہت اچھے طریقے سے ہم جیسے ہمیشہ بات کر رہے تھے نا کہ منہ کا خالی حصہ ہے جہاں سے ہوا کا گزر ہوتا ہے اور ہم اس کا تعین نہیں کر سکتے. تو یہ دیکھیے, جب ہم بولتے ہیں ہوا اس طرح سے ہمارے منہ سے نکلتی ہے اور پھر یہاں سے باہر کی طرف نکل جاتی ہے. اس پکچر میں بہت کلیئرلی بتایا گیا کہ یہ سارا حصہ جو ہے یہ منہ کا خالی حصہ الجوف ہے, یہاں سے ہوا کے ساتھ یہ لفظ ادا ہو رہا ہے. کلیئر ہوا کنسیپٹ اس پکچر کو دیکھ کر کہ کیسے یہ حرف ادا ہوتے ہیں اور کس طرح ہوا باہر کو نکلتی ہے, یہاں سے آتی ہوئی ٹریول کرتی ہے اور یہاں منہ سے باہر کو نکل جاتی ہے. الجوف منہ کے خالی حصے سے, اسی وجہ سے ان کا مخرج اپروکسیمیٹ ہے, غیر معین ہے, کہ ہم نہیں معین کر سکتے کہ کس حصے سے دراصل یہ لفظ ایکچولی ادا ہو رہا ہے, یعنی کوئی ان کا اسپیسیفک پوائنٹ نہیں ہے. اگین دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتے ہیں کہ واو مد جب امٹ ہوتا ہے ہمارے منہ سے تو ووکل کورڈ میں وائبریشن ہوتی ہے, اور ووکل کورڈ کہاں ہے؟ لیرنگس میں ہے, جو سانس کی نالی ہے. واو مدہ کی ادائیگی کے دوران ہونٹ گول دائرے کی شکل میں ہوں گے اور زبان اکثر لسان کی طرف سے اوپر کو اٹھے گی. زبان کا یہ جو حصہ ہے, پچھلا حصہ, یہ اوپر کو اٹھے گا. یہ بتائیے یا مدیہ میں آواز زبان کہاں سے اٹھ رہی تھی؟ زبان کا اوپر نیچے ہونا ہمارے حروف کی ادائیگی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے, اور اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو کرنا پڑے گی, یہ خود بخود ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بہت غور کر کے کرنا پڑے گا, دراصل ایسا ہوتا ہے خود بخود نیچرل طریقے سے زبان کی پوزیشن چینج ہوتی ہے, لیکن ہم اس کو فیل نہیں کرتے. لیکن اب جب آپ سیکھیں گے تو آپ نے فیل بھی کرنا ہے. اچھا, یہ نیچے کس کے بارے میں بتائے تھے؟ یا مدیہ کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ زبان نیچے جاتی ہے, یا مدیہ کے لیے زبان مڈل سے اوپر کو اٹھتی ہے. آپ اپنے نوٹس میں جا کر دوبارہ دیکھیے گا, الف مد کے لیے زبان کی پوزیشن اسٹریٹ ہے, واو مد کے لیے, یا مد کے لیے زبان مڈل سے اوپر کو اٹھتی ہے, اور واو مد کے لیے زبان کا اکثر لسان پچھلا حصہ اوپر کو اٹھتا ہے, جی اسی طرح درمیان سے اوپر اٹھتی ہے. بارک اللہ فیکی. اس کو یاد رکھیے گا, اس لیے کہ جب آپ اگر کسی کو بتائیں گے تو آپ اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ تو نیچرل پروسیس ہے جو ہوتا ہے, لیکن آپ کو صرف علم الیقین دیا جا رہا ہے. اچھا, اب اس کی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. قلوبہم,
ایسے نہیں کہہ رہی قلوبہم. کیا یہ صحیح ہوگا اگر میں کہوں گی کیا یہاں پر کوئی واو ہے؟ قاف کے بعد کوئی واو ہے؟ نہیں ہے نا. تو اس لیے اس کو واو مدیہ نہیں بنانا. اکثر ہم اس ورڈ کو اسپیسیفکلی قلوبہم پڑھ جاتے ہیں. بہت احتیاط کے ساتھ قو قاف دمہ قو قلو قلو قلوبہم. الراسخون الراسخون. وقود وقود. اس طرح کا جو سائن ہے جو ہمارے انڈو پاک کا جو مصحف ہے اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ واو کے اوپر سکون کا سائن ہوگا, لیکن عثمانی مصحف میں آپ کو یہ سائن نظر نہیں آئے گا. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, آپ یہ بتائیے کہ کیا یہاں پر یا اولی الباب, کیا مجھے اس طرح پڑھنا چاہیے یا اولی الباب, کیا یہ واو مدہ ہے یا نہیں؟ مشال صوبیہ نے جی 2 لکھی ہے نہیں کے لیے اور 1 لکھی ہے یس کے لیے. 2 لکھی ہے نو کے لیے, سب ایک ہی. بینا نے لکھا ہے یس, ٹھیک ہے. شاردہ نے لکھا ہے یس. سدرا نے بھی یس لکھا ہے, پروین نے بھی یس لکھا ہے, ٹھیک ہے. اپنی طرف سے الحمدللہ یہ چیز میں نے اس ورڈ کو اس لیے چنا, آپ لوگ 1 کہہ رہے ہیں زیادہ تر لوگ, کیونکہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ واو کے اوپر یہ سکون نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ اگر یہ سمجھ رہے کہ سکون ہے اور اس سے پہلے دمہ آ رہا ہے تو پھر یہ واو مد ہوتا, لیکن یہ سکون نہیں ہے. یہ واو کے اوپر چھوٹا سا ایک سرکل بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اس کو سکون سے کنفیوز نہیں کرنا. مدنی مصحف میں جو چھوٹا سا سرکل نظر آتا ہے کسی لیٹر کے اوپر لکھا ہوا, اس کا مطلب ہے کہ وہ لفظ ہم نے نہیں پڑھنا, ٹھیک ہے. یہ بات یاد رکھنی ہے. اور اس کا انشاءاللہ اب اس بار نہیں, اگلی بار آپ کو ہوم ورک بھی آپ کو ہم یہ کر لیں گے کہ وہ ورڈز فائنڈ کریں جن کے اوپر آپ کو سرکل نظر آ رہا ہے. تو یہ واو مد نہیں ہے. یا اولی او, اس کو میں او نہیں پڑھوں گی کیونکہ یہ واو سائلنٹ ہے. یہاں پہ بھی دیکھیے گا کہ جو واو مد ہے ان کو گرین ایرو کے ساتھ مینشن کیا گیا, اور جو واو مد نہیں ہے ان کو ریڈ ایرو کے ساتھ مینشن کیا گیا ہے. تلقو, جی بالکل سعدیہ. اگر عثمانی مصحف میں آپ جا کے اپنا قرآن کھول کے دیکھیے گا, جن حروف کے اوپر ایک چھوٹا سا سرکل نظر آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ لفظ سائلنٹ ہے. تو یہاں پر یہ جو واو ہے یہ بھی سائلنٹ ہے, اس کو نہیں پڑھا جائے گا. یہ واو مد نہیں ہے, اس کو واو مد میں کنفیوز نہیں کیجیے گا, ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں پر دیکھیے تلقو, یہاں پہ یہ واو مد ہے کہ واو سے پہلے دمہ آ رہا ہے, اس کو ہم 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے. اس میں واو کے اوپر سکون بیسیکلی موجود ہے لیکن یہاں پر لکھا ہوا نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر کوئی اور سائن بھی نہیں ہے, تو یہ واو مد ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ, بتائیے کیا یہ واو مد ہے؟ ہم نے کیا بات کی تھی کہ واو کے بعد اگر حمزہ اور سکون آ جائے تو وہ واو مد نہیں ہوگا. ہم اس کو 2 کاؤنٹ سے زیادہ اسٹریچ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. وَأَتِمُّوا, جی اس میں یہاں پہ دیکھیے گا یہ جو الف ہے نا اس کے اوپر یہ صاد ہے بیسیکلی. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ پڑھا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ بھی واو مد نہیں ہے کیونکہ یہاں میم جو ہے لام سے جوائن ہو رہا ہے. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ. اچھا اس ورڈ کو میں اس کو کریکٹ کروں گی, میری طرف سے یہاں پہ مسٹیک ہے کہ اگر آپ اس کو علیحدہ پڑھیں گے وَأَتِمُّوا, ٹھیک ہے, تو یہ واو مدہ ہے, لیکن دوسری صورت میں اس کو جوائن کیا جا رہا ہے. اور یہ جو الف ہے یہ الف حمزۃ الوصل ہے, ٹھیک ہے. اس کو میں ہم گرین ایرو میں اس کو کر دوں گی انشاءاللہ, کیونکہ جب ہم اس کو سیپریٹ پڑھ رہے ہیں تو یہ واو مد ہے. ایگری کر رہے ہیں آپ لوگ؟ خود بھی اپنی انڈرسٹینڈنگ سے بتائیں نا, کیونکہ واو کے اوپر کوئی سائن نہیں ہے, کوئی سرکل کا سائن نہیں ہے. کہ وَأَتِمُّوا یہ واو مد ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر ایسا کوئی لیٹر آ جائے کہ جس میں درمیان میں الف ہو اور جو واو جوائن ہو رہا ہو تو اس صورت میں نہیں ہوگا, ٹھیک ہے جی. کیونکہ
کیونکہ اس صورت میں یہاں پر ہم اس کو ملا رہے ہیں، لیکن جب ہم سیپریٹ پڑھیں گے تو یہ واو مد ہی ہے. اچھا اس میں تحلیقو یہ بھی واو مد ہے، رؤوسکم یہ بھی واو مد ہے. واو سے پہلے دمہ آ رہا ہے، یہاں بھی واو سے پہلے دمہ آ رہا ہے، اور یہاں بھی واو سے پہلے دمہ آ رہا ہے. یہاں پر واو کے بعد حمزہ آ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کو یہ واو مد نہیں ہوگا، 2 کاؤنٹ سے زیادہ اسٹریچ کریں گے. سو فار الحمدللہ آج ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ہم آج تجوید تحسین کے لیے شاید نہیں کر پائیں. مجھے 1 منٹ دیجیے، میں ٹائم دیکھ لیتی ہوں انشاءاللہ.